اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم الحمدللہ رمضان سیریز ویڈیو نمبر 7۔ آج ہم لوگ بات کریں گے روزے کی کچھ سنتوں کے بارے میں۔ رمضان تمام مہینوں کا سردار، ہمارے دین کا ایک ستون، روزہ ایک جلیل القدر عبادت، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے روزوں کا خاص خیال رکھیں۔ یہ وہ مہینہ ہے یا روزے کا وہ اجر ہے کہ جس کا صحیح اندازہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر میں ہی بندے کو دوں گا۔ اسی طرح ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی وجہ سے انسان کے منہ سے جو بو آتی ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو وہ کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اور اسی طرح بخاری اور مسلم کی یہی روایت ہے جو میں نے پہلے بھی جو بیان کیا آپ کے سامنے، اسی روایت میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے میں رمضان کے مہینے میں ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ اتنا خوبصورت اور اتنا رحمتوں والا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اس کا خاص خیال رکھیں۔ سب سے پہلی سنت ظاہری بات ہے سحری کی، افطار کی نہیں، سحری کی سب سے پہلی سنت تو سحری تاخیر سے کرنا افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کا ضرور بضرور اہتمام کریں۔ اس کے بعد افطار میں جلدی کرنا یہ بھی سنت ہے، اور افطاری کی دعا پڑھنا بھی سنت ہے، جو ہم سب نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ اس کے بعد جب ہم دن میں خالی پیٹ ہوتے ہیں تو ایک انسان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز رکھی ہے کہ خالی پیٹ انسان کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ اگر کوئی روزے دار کے ساتھ بدتمیزی کرے، کوئی جہالت کرے، کوئی گالی گلوچ کرے، تو انسان اس بندے کو یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اگر یہ انسان کرے گا، اپنے غصے پہ قابو پائے گا اور یہ کرے گا تو یہ بھی انشاءاللہ اسے سنت کا ثواب ملے گا اس میں بھی۔ اس کے بعد افطاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے کرتے تھے؟ تازہ کھجوروں سے، اگر میسر نہ ہو تو کوئی بھی کھجور، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پانی پینا، یہ بھی انشاءاللہ سنت میں شمار ہے۔ اس کے بعد روزے دار کے لیے مستحب ہے کہ وہ خوب دعائیں کریں۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے: ایک عادل حکمران، ایک مظلوم انسان یا مظلوم انسان کی دعا، اور ایک روزے دار کی دعا، یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کر لیے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کی حالت میں خوب دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بچے، والدین، دوست، احباب، اگر کوئی مسلمان نہیں بھی آتا آپ اس کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، جنت کے دروازے کھول دیے اللہ تعالیٰ نے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، شیاطین کو جکڑ دیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خوب دعائیں کریں۔ بلکہ میں تو اپنے دوستوں کو یہ بات سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ، آج کل تو سب کے پاس موبائل ہے، تو آپ اس میں ایپ دیکھیں جس میں لوگوں نے، بلکہ علماء کرام نے جو ہے وہ قرآن کی دعائیں بھی جمع کر دی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں بھی جمع کر دی ہیں، تو آپ وہ ضرور لیں اور کوشش کریں کہ دن میں ضرور ایک بار جو ہے ان دعاؤں کو آپ پڑھ لیں۔ اور بہتر ہوگا کہ اگر افطاری سے پہلے آپ اپنے آپ کو آدھا پونا گھنٹے پہلے فارغ کر لیں اور اس وقت میں وہ دعائیں ضرور مانگیں۔ ایک اور چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ عربی میں الحمدللہ دعا آتی ہے، آپ ساتھ اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعائیں ذکر کی ہیں اور وہ دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنون ہیں، ان دعاؤں کی خوبصورتی اور اثر بہت زیادہ ہو جاتا ہے جب ہمیں وہ دعائیں سمجھ میں بھی آئیں۔ عربی سمجھ آتی ہے تو الحمدللہ رب العالمین، اگر عربی سمجھ نہیں آتی تو پہلے ایک بار عربی میں پڑھیں اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ ضرور پڑھیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ مستحب عمل یہ ہے کہ انسان اگر روزے میں ہو تو وہ مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھے۔ آپ کوشش کریں کہ فجر کے بعد یا عصر کے بعد لازم اور ضرور قرآن کو پڑھیں۔ ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی روٹین کچھ اس طرح بنائیں کہ ایک قرآن صرف تلاوت کے لیے پڑھیں اور ایک قرآن جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں، کیونکہ قرآن کا ترجمہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، شہوت سے باز ہیں، تو انشاءاللہ وہ قرآن کا اثر آپ کے دل پر اور بھی زیادہ ہوگا۔ اسی طرح آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ آپ ضرور آخری عشر میں اعتکاف بیٹھیں گے، اگر بیٹھیں گے تو الحمدللہ، لیکن آپ کم از کم نیت ضرور کریں۔ اس کے علاوہ تراویح کا اہتمام کریں اور صدقہ خیرات کثرت سے کریں۔ اچھا، ہمارے یہاں صدقہ خیرات کثرت سے کرنے کا یہ مطلب سمجھ لیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ، یعنی بہت زیادہ پیسے دیں، نہیں۔ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ روز چاہے 1 کھجور
یا 1 روپیہ یا ایک جو بھی آپ کا وہ ہے، آپ یہ کوشش کریں کہ ہر روز آپ کچھ نہ کچھ تھوڑی سی چیز ضرور صدقہ کریں۔ اور آخری بات، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا، کہ رمضان کے مہینے میں اپنے وقت کو منافع بخش بنائیں۔ لوگ سحری کر کے سو جاتے ہیں اور پھر لمبی تان کے سو جاتے ہیں، اور افطاری سے 2 3 4 گھنٹے پہلے اٹھتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ معاملہ بڑا خراب ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اور پھر بہت سارا وقت جو ہے وہ فلموں میں اور فضول کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ روزہ رکھنے کے بعد فضول قسم کے ہنسی مذاق سے باز نہیں آتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا مقصد جو ہے وہ رمضان میں ڈائٹ کرنا ہوتا ہے، ان کی نیت ہوتی ہے کہ چلو روزے بھی ہیں اور ڈائٹ بھی کر لی جائے، ویٹ مینجمنٹ، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے رمضان جو ہے وہ نت نئے کھانوں کا ایک سیزن رہتا ہے، یہ معاملہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور ہماری تمام عبادتیں اور دعائیں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔